السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے اہم ارتفاعی خطے اور کوہ ہمالیہ۔ آج ہم ہمالیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ارتفاعی خطے ہندوستان کے جملہ 6 ہے۔ پہلا ہے ہمالیہ، شمالی میدان، جزیرہ نما سطح مرتفع، تھار ریگستان، ساحلی میدان اور جزائر۔ تو جملہ 6 زمینی اشکال یا ارتفاعی خصوصیات ہیں ہندوستان کے۔ ہمالیہ جو پہاڑ ہے وہ ایشیا سے آنے والی سرد ہواؤں سے ہندوستان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ گرما کے موسم میں بارش اور مانسونی آب و ہوا کا سبب بنتے۔ یہاں سے جو دریائیں ہوتی ہے وہ میدانوں کو کاشت کے لیے زرخیز بناتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہمالیہ پہاڑ ہے نا بچوں، ہم اس کو 3 سلسلوں میں تقسیم کریں۔ انہیں 3 سلسلوں میں کیوں تقسیم کیا گیا بولے تو اس کے جو ہے نا ہر ایک سلسلے کے مختلف خصوصیات ہیں جو انہیں کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جنوب سے شمال کی طرف دیکھیں گے تو جنوب میں جو سب سے نیچے کی طرف جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں انہیں نام دیا گیا ہے شیوالک کا۔ شیوالک اور اس کے اوپر جو ہوتے شیوالک کے انہیں ذیلی ہمالیہ یا ہماچل کہتے ہیں۔ ہماچل کے اوپر کی طرف جو پہاڑی سلسلے ہیں انہیں عظیم ہمالیہ یا ہمادری کہتے ہیں۔ شیوالک ہمالیہ کی جنوبی سرحد بناتے ہیں۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلے ہوئے پہاڑ ہیں۔ یہ جوان شکن زدہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی مشرقی سرحد بناتے ہیں۔ یہاں پر بڑے پتھر اور سیلابی مٹی پائی جاتی ہے۔ تو اروناچل پردیش سے ہوتے ہوئے یہ بھوٹان، مغربی بنگال اور پھر نیپال، اتراکھنڈ، ویسے ہی ہماچل پردیش سے ہوتے ہوئے بالآخر یہ کشمیر تک پھیلے ہوئے۔ یہ ایک کمان کی شکل بناتے ہیں۔ اس کی چوڑائی 10 سے 50 کلومیٹر ہے شیوالک سلسلے کی، اور بلندی 900 سے 1100 میٹر بلند ہوتے ہیں شیوالک پہاڑ۔ ان کے درمیان میں شیوالک پہاڑ کے اوپر اور ہماچل کے نیچے یعنی کہ 2 پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں ریت کے ٹیلے پائے جاتے ہیں جنہیں دون کہتے ہیں، جیسے کہ دہرادون، کوٹلے دون اور پاٹلے دون۔ یہ چند مثالیں ہیں دونس کی، اہم مثالیں ہیں۔ ہمالیہ سے نکلنے والی دریائیں، یہ جو شیوالک سلسلہ ہوتا ہے اسے کاٹتے ہوئے جنوب کی طرف گزر جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان پہاڑوں کے درمیان وقفہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے اوپر جو پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے وہ ہماچل ہے۔ ہماچل کے اوپر ہمادری پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر زیادہ دباؤ والی چٹانیں پائی جاتی ہے۔ ہماچل کی بلندی 3700 سے 4500 میٹر تک پائی جاتی ہے، اور یہاں جو پہاڑ پائے جاتے ہیں وہ 50 کلومیٹر تک چوڑے ہوتے ہیں۔ ہماچل میں مزید 3 پہاڑی سلسلے ہیں جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ پیر پنجل، دھولا دھار اور مہابھارت پہاڑی سلسلہ۔ یہ تینوں پہاڑی سلسلے اہم پہاڑی سلسلے ہیں ہماچل کے۔ پیر پنجل جو پہاڑی سلسلہ ہے یہاں پر اونچے اونچے پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ یہ سب سے طویل پہاڑی سلسلہ ہے اور پہاڑوں کا ایک گروپ ہے۔ یہ پیر پنجل جو ہے یہ ہماچل پردیش سے کشمیر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی اوسط اونچائی 1400 سے 4100 میٹر تک ہے۔ پیر پنجل جو ہے نا بچوں وہ دیو تبا اور اندراسن جیسے پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ ٹورسٹ کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہیں پر کشمیر کی وادی، کولو کی وادی اور کانگڑا کی وادی پائی جاتی ہے۔ ہماچل پہاڑی سلسلے میں کشمیر کی جو وادی ہے وہ پیر پنجل کے اوپر اور عظیم ہمالیہ کے نیچے، ان دونوں کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ 135 کلومیٹر لمبی ہے اور 32 کلومیٹر چوڑی وادی ہے یہ کشمیر کی۔ یہیں پر دریائے جہلم بھی پائی جاتی ہے۔ اگلا دیکھیں گے ہم کولو کی وادی۔ کولو کی وادی جو ہے اسے منالی بھی کہتے ہیں۔ کولو دراصل ایک مقام ہے جہاں پر منالی پہاڑ پائے جاتے، پہاڑی مقام ہے منالی۔ تو یہ جو ہے نا بچوں یہاں پر بہت زیادہ خوبصورت پہاڑ موجود ہے، بہت زیادہ مندر موجود ہے یہاں پر، اور بے تحاشا لوگ یہاں پر سفر کے لیے تفریح کی غرض سے دور دراز ملکوں سے آتے ہیں۔ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے ہماچل۔
کولو کی وادی دیکھیے آپ ہماچل اور ہمادری کے درمیان موجود ہے۔ وادی یعنی وی شکل کی جگہ ہوتی ہے، یعنی کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ پائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں۔ اکثر یہاں سے ندیاں گزرتی ہے، تو اس طرح سے منالی ایک بہت ہی خوبصورت وادی ہے۔ کانگڑا کی وادی ہماچل پردیش میں پائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت پہاڑی مناظر پر مشتمل جگہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ یعنی کہ ہمادری۔ یہ ایک مسلسل پہاڑی سلسلہ یعنی کہ تسلسل کے ساتھ ہے، یہ زیادہ اس میں گیپس نہیں ہے۔ یہاں پر جو پہاڑ موجود ہوتے ہیں وہ تقریباً برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی اونچائی 6000 سے شروع ہوتی ہے اونچائی یہاں پر پہاڑوں کی، اور 8000 کے اوپر پہاڑ موجود ہیں یہاں پر۔ ہمادری سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہاں پر گلیشیئرز پائے جاتے ہیں۔ گلیشیئرز جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ برف کے بڑے بڑے تودے، بڑے بڑے پہاڑ جو پانی کی سطح پر تیرتے رہتے ہیں۔ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے ہمادری، یہ کئی بڑی دریاؤں کا منبع ہے، یعنی کہ دریاؤں کے نکلنے کی جگہ ہے۔ بہت ساری اہم دریائیں یہاں سے بہتی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا بچوں ہمادری، یہ سلسلہ نہایت ہی بلند ہے۔ اگر ہم شیوالک اور ہماچل سے دیکھیں گے تو ان دونوں کے مقابلے میں بہت بلند ہے۔ یہ شمال مغرب سے شمال مشرق تک پھیلا ہوا پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس میں ایک اور پہاڑی سلسلہ آتا، قراقرم نام ہے اس کا۔ قراقرم جو ہے نا، یہاں پر ہمادری کے سب سے اونچے پہاڑ پائے جاتے ہیں، جو 8000 میٹر سے زیادہ اونچے ہوتے ہیں نا، یہی قراقرم میں پائے جاتے ہیں۔ قراقرم کو کیٹو بھی کہا جاتا ہے۔ کیٹو جو ہے نا، یہ قراقرم دنیا کی دوسری بڑی چوٹی ہے اور ہندوستان کی سب سے بڑی چوٹی ہے۔ یہ 500 کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں۔ خودبین کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئرز جو رہتی نا اسی پہاڑوں پر پائی جاتی ہے، قراقرم یعنی کہ کیٹو پر۔ اس کے بعد ایک اور پہاڑی علاقہ ہے جسے کہتے ہیں لداخ۔ لداخ جو پہاڑی علاقہ ہے، دراصل وہاں پر بارش نہیں ہوتی، بارش سے محروم رہ جاتا۔ یہ قراقرم اور ہمادری کے درمیان ہے لداخ۔ تو یہ جو مقام ہے نا بچوں، یہ بارش سے محروم ہو جاتا، اس لیے اسے سائبانی علاقہ کہتے، اور ایک اسے نام دیا جاتا ہے سرد ریگستان کا، لداخ کو۔ پھر تیسرا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ کیلاش ہے ہمادری کا۔ کیلاش مذہبی نقطہ نظر سے بہت اہمیت کا حامل ہے ہندو مذہب کو ماننے والوں کے لیے۔ یہاں پر کیلاش کا مندر ہے اور مانسروور جھیل بھی پائی جاتی ہے۔ مشرق کی جانب یہ جو پہاڑ ہے نا بچوں، یہ پہاڑ پوروانچل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، پوروانچل کہلاتے ہیں۔ یہ 4 ریاستوں میں پھیلے ہوئے پہاڑ ہیں جو ہندوستان کی مشرقی سرحد بناتے ہیں۔ ان میں اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور اور میزورم ہے۔ اس کے علاوہ درمیان میں آسام ہے جہاں پر پیٹکوئی اور کچار پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ ہر جگہ پر، ہر ریاست میں ان کے نام مختلف ہیں۔ اروناچل پردیش میں جو پہاڑ پائے جاتے ہیں انہیں ایک الگ نام دیا گیا ہے، مشمی۔ اس طرح سے ناگالینڈ میں ان پہاڑوں کا نام ناگا ہے، منی پور میں ان پہاڑوں کو منی پوری کہتے ہیں، اور میزورم میں انہیں میزو یا لوشائی کہتے ہیں۔